بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں بیوہ تھی، 3 بچوں کے بعد ہی بیوہ ہو گئی۔ اینٹوں کے بٹے پر محنت مزدوری کر کے گزر بسر کر رہی تھی تو جنات نے کیسی میری زندگی بدلی۔ آئیے سنیے میری سچی کہانی۔ آپا فرخندہ، اور کہیں تمہارا ہاتھ نہیں لگتا جہاں تم مجھے کوئی کام کاج دلا سکو؟ میں بہت پریشان ہوں۔ 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا، بچے بھی چھوٹے ہیں، وہ تو محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتے۔ تجھے تو معلوم ہے، باپ دنیا سے چلا جائے اور بھائیوں کی شادیاں ہو جائیں تو بھائی تو ویسے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ بھابیاں نندوں کو کہاں برداشت کرتی ہیں؟ آپا فرخندہ بولی۔ آئے ہائے، نعمت بھائی دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوا؟ حسینہ باجی تو زندہ ہے نا؟ حسینہ باجی، تیری ماں کچھ کہتی نہیں؟ انہیں میں نے کہا، آپا فرخندہ، میں بیوہ ہوں اور 3 بچوں کا ساتھ ہے، میں بچوں کو ہی سنبھال لوں تو بڑی بات ہے۔ ماں نے تو بھائیوں کے پاس ہی رہنا ہے، ماں بھی بھابیوں کو کیا کہہ سکتی ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے بھابیوں کے ساتھ ماں کے تعلقات خراب ہوں، کوئی بندوبست ہو جاتا تو۔ آپا فرخندہ نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، توبہ ہے، کیا زمانہ آ گیا ہے، اپنے ہی خون سفید ہو گئے ہیں، بندہ کسی سے کیا گلہ کرے؟ میں نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا، آپا فرخندہ، آپ مجھے اجازت دیں، اگر کہیں سے کسی کام کا پتہ چلے تو مجھے ضرور یاد رکھنا۔ آپا فرخندہ نے جواب دیا، ہاں ہاں ضرور بتاؤں گی، لیکن ایک بات میں کہہ دیتی ہوں کہ تم خود بھی کوشش کرتی رہو، صرف میرے آسرے پر نہ رہنا۔ میں نے کہا، جی جی، وہ تو میں کر ہی رہی ہوں۔ آپا فرخندہ سے اجازت لے کر میں گھر کی طرف چل پڑی۔ میرے والد صاحب نے ساری زندگی مزدوری کر کے ہماری پرورش کی۔ میرے 2 بھائی ہیں، ایک مجھ سے بڑا ہے اور دوسرا مجھ سے چھوٹا، دونوں ہی شادی شدہ ہیں۔ بڑے بھائی کے تو 4 بچے بھی ہیں اور چھوٹے بھائی کا 1 بچہ ہے۔ دونوں بھائی فیکٹری میں ملازم ہیں، وہاں محنت مزدوری کر کے گھر چلا رہے ہیں۔ فیکٹری میں اوور ٹائم لگاتے ہیں تو مہینہ آسانی سے گزر جاتا ہے۔ ان کے تو خود کے ایسے حالات نہیں ہیں کہ میں اپنے 3 بچوں کا بوجھ بھی بھائیوں پر ڈال دوں۔ میرا 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا 7 سال کا اور بیٹیاں چھوٹی ہیں۔ شوہر کی دنیا سے جانے کے بعد کچھ عرصہ تو میرے سسر نے اپنے پوتے اور پوتیوں کا خرچہ برداشت کیا، لیکن اب انہوں نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ ان کی گنجائش نہیں ہے۔ شوہر کو دنیا سے گئے 6 مہینے ہو چکے ہیں، اب تو بھابیاں بھی اٹھتے بیٹھتے اپنے شوہروں کے احسان جتانے لگی ہیں۔ غریب اور کچی آبادی سے تعلق رکھنے والے ہمارے جیسے لوگوں کی آخر کیا زندگی ہے؟ جس طرح ہمارے والدین خود تعلیم یافتہ نہ تھے، انہوں نے ہمیں بھی پرائمری سے آگے پڑھانا ضروری نہیں سمجھا، اور اب جب زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کا وقت آیا ہے تو اپنی نظریں ہی شرمندگی سے جھکی ہوئی ہیں۔ جب کوئی قابلیت ہی نہیں تو مشکل حالات کا مقابلہ کس طرح کیا جائے؟ یہ وقت بہت مشکل تھا، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے جلد از جلد اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا، ورنہ جو دونوں بڑے بچے اسکول جاتے تھے، حالات ایسے بن گئے تھے کہ ان کا اسکول بھی جاری رکھنا مشکل لگ رہا تھا۔ بچے پہلے ہی سرکاری اسکول میں پڑھ رہے تھے، لیکن اب حالت یہ ہو چکی تھی کہ سرکاری اسکول کا معمولی خرچ اٹھانے کے لیے بھی پیسے نہیں بچے تھے۔ خیالات کے بھنور میں پھنسے گھر آ گیا۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ چھوٹی بیٹی زمین پر بیٹھی رو رہی ہے۔ میں بھاگتی ہوئی بیٹی کے پاس پہنچی، اسے گود میں اٹھایا۔ قریب ہی صحن میں رکھے چولہے پر ایک بھابھی شام کا کھانا تیار کر رہی تھی اور دوسری بھابھی چارپائی پر بیٹھی سلائی مشین پر سلائی کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے بڑی بھابھی سے کہا، بھابھی، میری بیٹی کتنا رو رہی تھی، کسی بچے کو ہی کہہ دیتی کہ اسے گود میں اٹھا لیتا۔ بڑی بھابھی بولی، شکیلا، کوئی بچہ تمہیں یہاں نظر آ رہا ہے؟ سب بچے ٹیوشن پڑھنے گئے ہوئے ہیں، وہاں سے آ کر قرآن پاک پڑھنے جائیں گے۔ میں کھانا پکاؤں یا تمہاری بچی کو سنبھالوں؟ تم تو گھر سے کیا نکلتی ہو، واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ میں نے کہا، امی کہاں ہیں؟ وہ بولی، امی اوپر چھت والے کمرے میں عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ یہ سن کر بیٹی کو گود میں اٹھائے چھت والے کمرے کی طرف چل پڑی۔ پیچھے سے بڑی بھابھی بولی، ہماری شکایت لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں چھت پر پہنچی تو امی چائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔
میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا امی، کیا اس گھر میں میری بچی کا کوئی کچھ نہیں لگتا کہ 3 سال کی روتی بچی کو گود میں ہی لے لیتا؟ مطلب میں گھر پر نہ ہوں گی تو پتہ نہیں میری بچی کے ساتھ کیا ہوتا رہے۔ امی نے تسبیح ختم کی، خود پر پھونکا، پھر میری طرف پھونک مارنے کے بعد بولی، خدا نخواستہ شکیلہ کیسی بات کر رہی ہے؟ چھوٹی نے کچھ دیر پہلے ہی رونا شروع کیا ہے۔ میں نماز پڑھ رہی تھی ورنہ میں اٹھا لیتی۔ سب بچے ٹیوشن کے لیے گئے ہوئے ہیں، اکیلی تھی اس لیے رونے لگ گئی۔ تو بات کو اتنا کیوں بڑھا رہی ہے؟ میں نے کہا امی، یہ پہلی بار تو نہیں ہے کہ آپ بھابھیوں کی طرفداری کر رہی ہیں، آپ تو ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، امی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، شکیلہ بس کر دے، بس کر دے۔ تو کیا چاہتی ہے کہ تیری باتوں میں آ کر میں اپنا بڑھاپا خراب کر لوں؟ میں نے بھی ترکی ترکی جواب دیا، امی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ میری ماں ہیں، کیا میں آپ کے لیے ایسا چاہوں گی؟ لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میری مشکل وقت میں آپ نے مجھے تنہا کر دیا ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو، ماں کبھی اسے نہیں چھوڑتی، لیکن میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہہ کر میں اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ امی نے مجھے پیچھے سے آواز دی، شکیلہ بات تو سن، شکیلہ کہاں جا رہی ہے؟ لیکن میں نے امی کی کوئی بات نہیں سنی۔ میں نیچے اتر آئی، میری پلکیں آنسوؤں سے نم تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بیوہ کیا ہوئی ہوں، مجھ پر تو زمین تنگ ہو گئی ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ غربت بذات خود ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ جیسے میں سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئی، بھابھی نے کہا، لگا لی شکایت؟ ہو گیا دل ٹھنڈا؟ لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد بچے آ گئے۔ گھر پہنچتے ہی بڑے بھتیجے نے میرے بیٹے سے لڑائی شروع کر دی۔ اس نے 2 تھپڑ کھینچ کر میرے بیٹے کو مارا۔ میرا بیٹا رونے لگ گیا۔ میں بھاگتی ہوئی باہر صحن میں پہنچی، بڑی بھابھی بھی بھاگتی آئیں۔ میرا بیٹا بھی پورا مقابلہ کر رہا تھا۔ میں نے بیٹے کو چھڑایا، ادھر سے بھابھی نے اپنے بیٹے کو پکڑا اور بولی، کیا ہوا تیمور، کیوں لڑ رہے ہو؟ تیمور بولا، امی عدیل نے آج میرے پیسے چوری کر لیے۔ بڑی بھابھی بولی، کیا؟ چھوٹی بھابھی بھی تالی بجاتی ہوئی طنز کے تیر پر ساتھ پہنچ گئی اور بولی، واہ بھائی واہ، اب یہی کرنا رہ گیا تھا۔ کیوں عدیل، اتنی گندی عادتیں کہاں سے سیکھ رہے ہو؟ میں نے حیرت سے عدیل کی طرف دیکھا، کیونکہ میرے بیٹے نے ایسا کام کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ بولا، نہیں امی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تیمور بھائی ٹیچر کو سبق سنانے کے لیے گیا، مجھے شارپنر چاہیے تھا۔ میں نے تیمور بھائی کے بیگ سے شارپنر نکالا، شارپنر کے ساتھ پیسے بھی پڑے ہوئے تھے، وہ بھی ساتھ ہی نکل آئے۔ میں انہیں رکھنے ہی والا تھا کہ اسی دوران تیمور بھائی آ گئے۔ انہوں نے پیسے میرے ہاتھ سے کھینچے اور مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا۔ میں نے کہا، تیمور تم عدیل کی بات تو سن لو، عدیل چوری نہیں کرتا ہے۔ بڑی بھابھی فوراً بولی، تو کیا میرا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے؟ میں نے کہا، بھابھی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تیمور جھوٹ بول رہا ہے، میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تیمور کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور بچوں کے درمیان تو غلط فہمی ہو ہی جاتی ہے۔ چھوٹی بھابھی بولی، شکیلہ باجی برا مت ماننا، تمہارے بھلی کے لیے کہہ رہی ہوں۔ باپ کا سایہ سر پر نہ ہو تو بچے اس طرح کی عادتوں میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے بچوں کی طرفداری کرنے کے بجائے ان پر نظر رکھنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی عدیل غصے سے چلانے لگا، ممانی میں کہہ رہا ہوں، میں نے چوری نہیں کی، نہیں کی، نہیں کی۔ یہ کہہ کر عدیل کمرے میں چلا گیا۔ میری دونوں بیٹیاں اس تماشے کو دیکھ کر سہمی ہوئی تھیں۔ میں نے بڑی بیٹی کی انگلی پکڑی، چھوٹی کو گود میں لیا اور کمرے میں چلی آئی۔ پیچھے سے بڑی بھابھی بولی، شکیلہ عدیل کو اچھی طرح سمجھا دو کہ دوبارہ ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں کمرے میں آئی، میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ عدیل رو رہا تھا۔ میں عدیل کے پاس بیٹھ گئی۔ عدیل سے چھوٹی بیٹی بولی، امی بھائی نے چوری نہیں کی۔ بھائی نے میرے سامنے تیمور بھائی کے بیگ سے شارپنر نکالا۔ میں عدیل کو چپ کرانے لگی تو وہ بولا، امی میں نے یہاں نہیں رہنا، آپ نانوں کے گھر سے واپس چلیں، یہاں کس کو ہماری پرواہ ہے کہ ہم یہاں رہیں۔ میں نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور بولی، بیٹا فکر نہ کرو، جلد ہی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ہمارا معاشرہ بھی بہت بے رحم ہے، جو جتنا دکھی ہو اسے اتنا رلایا جاتا ہے۔
میرے پاس ان بچوں کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ بن باپ کے بچوں کو ہر وقت یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ ان کا باپ نہیں ہے، وہ یتیم ہے۔ اگلی صبح میں نے بچوں کو ناشتہ کرایا، وہ اسکول چلے گئے۔ میں نے بھی ناشتہ کیا، چھوٹی بیٹی کو گود میں لیا اور کام تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی۔ دروازے کے پاس ہی پہنچی تھی کہ بڑے بھائی نے آواز دی، شکیلا، صبح صبح کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، کام کی تلاش میں جا رہی ہوں۔ بھائی بولے، کیا چھوٹی کو بھی ساتھ لے کر پھرتی رہو گی؟ اسے گھر چھوڑ جاؤ۔ میں نے کہا، بھائی گھر چھوڑ دیا تو سارا دن روتی رہے گی۔ یہ کہہ کر میں گھر سے باہر نکل آئی۔ گرمیوں کی بھی آمد تھی۔ آج ارادہ کیا کہ علاقے سے تھوڑا باہر جاؤں گی، اسپتال، بنگلے، اسکول، ہر جگہ جاؤں گی۔ گاڑیوں کا شور تھا، کہیں لوگوں کے کہکہے تھے تو کہیں چہروں پر پریشانی تھی۔ اسپتالوں میں تو پریشان لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ کچھ تو ایسے پریشان حال دیکھے کہ جیب میں پیسے نہیں تھے لیکن بیماری انہیں آہستہ آہستہ اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ میں نے یہ دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ یقیناً ہمیں جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بہت بہتر رکھا ہے، ضرور اس مشکل میں بھی آسانی ہوگی۔ پورے دن کی تلاش کے بعد بیٹی کو گود میں لیے پیدل گھر جا رہی تھی۔ چل چل کر پاؤں بھی شل ہو چکے تھے کہ ایک اینٹ بنانے والے بھٹے کے قریب سے گزری۔ بیٹی کو پیاس لگی ہوئی تھی، وہ بھی کافی دیر سے مسلسل رو رہی تھی۔ وہیں چارپائے پر دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے قریب چھوٹی میز پر جگ میں پانی پڑا تھا۔ میں نے پانی دیکھا تو میں ان کے پاس گئی۔ میں نے کہا، بھائی ایک گلاس پانی مل جائے گا؟ بیٹی کو بہت پیاس لگی ہے۔ ایک آدمی بولا، کیوں نہیں بہن جی۔ اس نے جلدی سے گلاس میں پانی ڈالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں بیٹی کو پانی پلانے لگی۔ وہ دونوں آدمی آپس میں بات کرنے لگے۔ چارپائی پر بیٹھا آدمی بولا، مجھے کل تک ایک بندہ چاہیے جو کام مکمل کرا سکے، کیونکہ ہم نے 3 دن تک یہ آرڈر مکمل کر کے دینا ہے۔ دوسرا آدمی بولا، میں کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے جلدی سے کہا، آپ کو ملازم کی ضرورت ہے؟ ان دونوں آدمیوں نے پہلے تو ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے ایک نے کہا، جی ہمیں اینٹیں بنانے کے لیے بھٹے پر ملازم کی ضرورت ہے، جو 24 گھنٹے یہی رہے اور آرڈر مکمل کرانے میں ہماری مدد کرے۔ میں نے کہا، صاحب جی مجھے نوکری کی سخت ضرورت ہے۔ چارپائی پر بیٹھا شخص بولا، پہلے کبھی تم نے یہ کام کیا ہے؟ میں نے کہا، صاحب جی پہلے تو کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں، بیوہ ہوں، 3 معصوم بچے ہیں، صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ جلدی کام سیکھ جاؤں گی، جیسا کہیں گے ویسا کروں گی اور بہت ساری دعائیں دوں گی۔ وہ دونوں چند لمحے سوچتے رہے۔ کچھ دیر بعد ایک شخص چارپائی سے کھڑا ہو گیا اور بولا، یہاں رہ لو گی؟ اس نے پیچھے کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہاں بہت سارے گھر ہیں، پہلے بھی بہت ساری فیملیز یہاں رہ رہی ہیں، تم اگر چاہو تو وہاں کے لوگوں سے معلومات لے سکتی ہو۔ میں نے کہا، مجھے منظور ہے، کیا میں اپنے بچوں کو بھی لے آؤں؟ دوسرا آدمی بولا، ظاہر ہے بچے تمہارے بغیر تو نہیں رہیں گے، بالکل تم بچوں کو بھی لے آؤ، روزانہ کی اچھی اجرت ملے گی، اچھا کام کرو گی تو اچھی اجرت ملے گی۔ میں نے حامی بھر لی۔ آج میں بہت خوش تھی، اللہ کا میں نے شکر ادا کیا۔ اللہ نے میرے لیے وسیلہ بنا دیا، وہ بڑا کارساز ہے۔ میں یہ خوشخبری لے کر گھر پہنچی تو بھائیوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، لیکن بھابیاں تو کب سے منتظر تھیں کہ کب میں بچوں سمیت ان کی جان چھوڑ جاؤں۔ آخر بھابیوں نے میرا کام آسان کر دیا اور بھائیوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہونا پڑا۔ اگلے دن صبح 8 بجے میں اپنا ضروری سامان اور بچوں کو لے کر بھٹے پر پہنچ گئی۔ بھٹے کے مالک نے اپنے مینیجر کو کہا کہ وہ مجھے میرا مکان دکھا دے۔ مینیجر مجھے ایک کمرے کے مکان میں لے گیا۔ ایک کمرے پر مشتمل کچا مکان تھا، میں اور میرے بچوں کے لیے کافی تھا۔ بچوں کا اسکول یہاں سے دور تھا۔ میں نے بچوں کے لیے رکشہ لگوا دیا اور اس کے بعد میری زندگی کا دوسرا مشکل ترین دور شروع ہوا۔ بہت مشکل تھا سارا دن بھٹے پر کام کرنا، اینٹیں بنانا۔ میں تو جیسے تیسے جی جان کر اپنے بچوں کے لیے تپتی دھوپ میں محنت کر رہی تھی، لیکن اس دھوپ میں 3 سال کی بیٹی بہت متاثر ہو رہی تھی۔ کوئی آسرا بھی نہ تھا کہ کسی کے پاس بیٹی چھوڑ دوں۔ چند دن تو اسی طرح گزرے۔ آخر اللہ بڑا کارساز ہے۔ میرے گھر کے ساتھ ایک فیملی رہتی تھی، میاں بیوی، ان کے 2 بچے اور بچوں کی دادی رہتی تھی۔
बच्चों की दादी ने चंद दिन तो मुझे बेटी को अपने साथ काम पर रखते हुए देखा तो एक दिन बोली, शकीला, छोटी को मेरे पास छोड़ जाया करो, उसे क्यों तंग करती हो। उसके बाद छोटी बेटी की फिक्र कुछ कम हो गई। 3 दिन बहुत मेहनत से काम करने के बाद जब ठेकेदार ने ऑर्डर वक्त पर मुकम्मल करके दिया तो उसने मेरे काम की बहुत तारीफ की, मुझे अच्छे पैसे दिए और मुस्तकिल काम पर रख लिया। यहाँ बहुत सारी फैमिलीज रहती थीं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे थे, लेकिन चंद एक लोग बहुत अजीब थे, जिन्होंने भट्टे का माहौल खराब किया हुआ था। यहाँ पर रिहाइश पजीर लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में कोई दिलचस्पी ना थी। बच्चे भी माँ बाप के साथ मेहनत मजदूरी करते या आवारा गर्दी करते। वैसे तो ठेकेदार बहुत अच्छा बनता, लेकिन सरमायादार कभी घाटे का फैसला नहीं किया करते। जिसको जरूरत होती फौरन ज्यादा से ज्यादा कर्ज उन्हें दे देता। इस तरह उन पर एहसान पिचड़ता और फिर कर्ज की मद में उनकी तनख्वाह से पैसा काटता रहता। इस तरह मजदूर उनके पास रहने पर मजबूर हो जाते। वो चाह कर भी कहीं जा ना पाते और ठेकेदार खास तौर पर ये हरबा उनके साथ आजमाता जो अच्छा काम करते थे, ताकि वो कर्ज के चुंगल में फंसे रहें और कहीं ना जाएं। लेकिन जब मजदूरी बढ़ाने की बात आती तो कहता, काम खसारे में जा रहा है, जैसे काम बेहतर होगा मजदूरी बढ़ा देगा। मेरे बच्चे भी इस माहौल से बहुत मुतासिर हो रहे थे। या अल्लाह, मेरा नेक सबब कर दे। मैं रोजाना रात को जब चारपाई पर सोने के लिए आंखें मूंदती तो एक ही दुआ करती। दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही थी। भट्टे पर काम करते हुए मुझे 3 महीने हो चुके थे। आज दोपहर के खाने और 2 घंटे आराम का वक्फा हुआ। सब मजदूर अपने अपने घरों में चले गए। मैंने भी अपना काम समेटा, अपने मकान की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कीकर का एक बहुत पुराना दरख्त था। उस दरख्त के नीचे 1.5 साल का बच्चा बैठा रो रहा था। मैंने उस बच्चे को देखा तो ठटक कर रुक गई। मैंने आसपास नजर दौड़ाई, मगर यहाँ तो कोई नहीं था। उस बच्चे को आज से पहले मैंने नहीं देखा था। मैं बच्चे के करीब गई और मैंने उसे गोद में उठा लिया। बच्चा बुरी तरह रो रहा था। मैं बच्चे को चुप कराने लगी। थोड़ी देर बाद एक औरत मुझे अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। वो मेरे करीब पहुंची। उसने बच्चा अपनी गोद में लिया और बोली, ये मेरा बच्चा है। मैंने कहा, कसम खुदा का, कोई माँ अपने बच्चे को कहीं भी छोड़कर चली जाती है? वो बोली, मैं काम से गई थी। मैंने गुस्से से कहा, कमाल है, तुम काम से जाओगी तो अपने बच्चे को कहीं भी बिठा जाओगी ताकि कोई भी उसे उठाकर ले जाए। वो बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझसे गलती हुई है। ये कहकर वो औरत चली गई। लोग किस कदर लापरवाह होते हैं, ये सोचते हुए मैं अपने मकान में वापस आ गई। बच्चे स्कूल से वापस आकर खाने के बाद सो रहे थे। मैंने खाना खाया, अभी आराम करने लेटी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने ठेकेदार खड़ा था। कहने लगा, शकीला बीबी, तुम घर आ गई हो, तो बाहर कौन काम करेगा? मैं हैरान और परेशान उसका मुंह तकने लगी। मैंने कहा, भाई, जहाँ तक मुझे इल्म है ये खाने, आराम और नमाज का वक्त है। सारे मजदूर आराम करने के लिए आए हैं, क्या आराम करने पर मेरा हक नहीं है? ठेकेदार बोला, मुझे कुछ इल्म नहीं है, मुझे ये पता है कि मैंने वक्त पर ऑर्डर मुकम्मल करके देना है। ये सुनते ही मैंने कहा, ठेकेदार भाई, जरा ये तो बताना कि ऐसा क्या ऑर्डर मिला है जो मैंने अकेले ने मुकम्मल करना है। ठेकेदार ने कहा, मैं कब कह रहा हूँ कि अकेले मुकम्मल करो, किसी को भी अपने साथ में ला लो। मैंने कहा, ओ भाई, मैं क्यों अपने साथ में लाऊं? क्या ये मेरा काम है कि मैं लोगों को उनके आराम के वक्त जाकर तंग करूं और कहूं कि मेरे साथ काम कराओ? हमारी ये तकरार सुनकर साथ वाले घर से एक बुजुर्ग खातून निकल आई और बोली, क्या बात है, तुम लोग क्यों उलझ रहे हो? मैंने कहा, बुआ, ठेकेदार साहब कह रहे हैं कि सारे मजदूर आराम करें और मैं जाकर उनका ऑर्डर मुकम्मल करूं। बुआ ने हैरत से ठेकेदार की तरफ देखा तो ठेकेदार तसबसब का शिकार हो गया। बोला, नहीं बुआ, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा था कि मुझे ऑर्डर वक्त पर देने की फिक्र है, इसलिए। बुजुर्ग खातून ने उसकी बात काट कर कहा, ठेकेदार साहब, वक्फे के बाद सबने इसी ऑर्डर पे ही काम करना है और सुबह से काम भी इसी पर चल रहा है। हाँ शकीला, ऐसा ही है ना? मैंने कहा, जी बुआ, ऐसा ही है। बुजुर्ग खातून बोली, तो फिर ये कौन सा तरीका है ठेकेदार कि तुम वक्फे के वक्त यहाँ इसे बुलाने आ गए हो? ठेकेदार ने चिंचिलाते हुए कहा, बस कर दे बुआ, गलती हो गई, तुझे समझ नहीं आई। ये कहकर ठेकेदार वापस जाने लगा।
تو بوا نے کہا نہیں سمجھ آئی تو سمجھاتا جا، لیکن وہ کچھ نہ بولا اور چلا گیا۔ بزرگ خاتون مجھ سے بولی شکیلا کیا بات ہے، اس نے آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا، کیا تیرے ساتھ اس کے کام کے حوالے سے کوئی ناراضگی ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم بوا، لیکن میں خود یہ محسوس کر رہی ہوں کہ چند دن سے ٹھیکیدار کا رویہ میرے ساتھ پہلے جیسا نہیں رہا۔ بوا نے کہا اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا تقریباً 1 ہفتہ پہلے بھٹے کے مالک نے مجھے بلایا تھا اور میرے کام کی بڑی تعریف کی تھی۔ ٹھیکیدار بھی وہی کھڑا تھا، اس نے ٹھیکیدار کو بھی کہا تھا کہ میرے کچھ پیسے بڑھا دے۔ بزرگ خاتون بولی اچھا تو یہ ہے اصل وجہ، ٹھیکیدار کو اچھا نہیں لگا کہ مالک نے تیری تعریف کیوں کی، اوپر سے جب وہ تیری مزدوری بڑھائے گا تو اس کے منافع پر بھی فرق پڑے گا، بس اسی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بوا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، فی اینٹ 5 روپے ہی تو بڑھانے ہیں، میں نے ان پیسوں سے کون سا بنگلہ کھڑا کر لینا ہے۔ بزرگ خاتون نے کہا شکیلا دیکھ میری بچی، تو یہاں نہیں ہے، میری بات یاد رکھنا، بھٹے کا مالک تو بہت اچھا آدمی ہے، لیکن یہ ٹھیکیدار بالکل ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ بھٹے کا مالک کسی اور پر اعتبار کرے یا اس کی تعریف کرے، ٹھیکیدار کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی، اور بھٹے کا مالک اس پر اندھا اعتماد بھی کرتا ہے، اس لیے کوئی بھی ٹھیکیدار کے ساتھ بگاڑتا نہیں ہے، ورنہ یہ جا کر مالک کے کان بڑھنے شروع کر دیتا ہے۔ یہ پہلے بھی یہ کر کے 2-3 لوگوں کو یہاں سے نکلوا چکا ہے۔ اب مجھے ڈر یہ ہے کہ ٹھیکیدار کا یہاں آنا اور تجھ سے بحث کرنا ضرور اس کے پیچھے اس کی بری نیت ہے، اس لیے میری بچی خیال رکھنا کہ تو نے اس کے ساتھ بحث نہیں کرنی اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی قسم کا بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ میں نے کہا میں سمجھ گئی بوا، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے یہ سب کچھ بتا دیا۔ بوا اپنے مکان میں واپس چلی گئی۔ میں بہت پریشان تھی کہ اب یہ کون سی نئی مشکل ہے۔ ٹھیکیدار تو انتہائی گھٹیا آدمی ہے، ایک عام سے مزدور کے ساتھ وہ کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ دہاڑی دار مزدور بیچارہ تو صرف اتنا ہی کما لیتا ہے کہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، اس کا مطلب ہے کہ ٹھیکیدار مالک کے ساتھ بھی غلط بیانی کرتا ہوگا۔ میں یہ سوچتے گھر کے اندر آ گئی، بچوں پر نظر ڈالی، بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے دونوں بڑے بچے بہت سمجھدار تھے، میں نے بچوں کو منع کر رکھا تھا کہ گھر سے باہر نہ کھیلیں۔ میرے مزدوری پر واپس جانے کے بعد بچے گھر کے اندر ہی کھیلتے اور چھوٹی بہن کو بھی سنبھال لیتے تھے۔ یقیناً اللہ ہر مشکل میں اپنے بندوں کے لیے نیک اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ وقت مقررہ پر میں مزدوری کے لیے نکلی تو کیکر کے درخت کے پاس مجھے وہی عورت مل گئی۔ میں اسے دیکھ کر رک گئی۔ وہ بولی میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں، میری غیر موجودگی میں تم نے میری بچے کی فکر کی۔ میں نے کہا مجھے تو تم پر اتنا غصہ آیا تھا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، اگر بچے کو کچھ ہو جاتا تو بتاؤ تم کیا کرتی؟ وہ بولی مجھے آپ کی بات بہت پسند آئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے کسی اور کام آ سکوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا بہن میرے مسائل بہت زیادہ ہیں، میری مدد صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اور وہ کر رہا ہے۔ میں شکریہ کہہ کر آگے بڑھی ہی تھی کہ اس عورت نے مجھے پکارا شکیلا میری بات سنو۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ وہ بولی بس یہی کسی سے تمہارا نام پوچھا ہے۔ میں نے کہا بولو۔ وہ بولی ٹھیکیدار کو تمہارا بہت زیادہ محنت کرنا پسند نہیں ہے، وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ تمہیں کام سے نکلوا دے۔ میں نے کہا لیکن وہ کیوں ایسا چاہتا ہے؟ وہ بولی اس لیے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ مالک اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرے۔ میں نے پوچھا لیکن تم یہ سب کچھ کیسے جانتی ہو؟ یہ سن کر وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی مجھے کہیں سے پتا چلا ہے، اگر تمہیں میرا یقین نہیں ہے تو تم خود پتا کر لو، میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی اب میں چلتی ہوں، اگر تمہیں میری ضرورت ہوئی تو پھر آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں اپنے کام کی طرف چل پڑی، میرا ذہن مسلسل اجنبی عورت کو سوچ رہا تھا۔ جو ہی میں بٹے پر پہنچی ٹھیکیدار پہلے سے ہی وہاں کھڑا تھا، مجھے دیکھتے ہی بولا شکیلا بی بی لگتا ہے کام میں تمہارا دل نہیں لگ رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں صرف 10 منٹ ہی لیٹ ہوئی ہوں گی، تم آج کل مجھ سے اتنا ناراض کیوں ہو؟ ٹھیکیدار بولا میں اس کام کی وجہ سے اتنا پریشان ہوں کہ مجھے کل تمہارے گھر آنا پڑا۔
ابھی تم کہہ رہی ہو کہ میں کیوں ناراض ہو رہا ہوں، اور کل بھی تمہیں کہنے کے باوجود تم ابھی آرام سے آ رہی ہو۔ میں نے کہا، ٹھیکیدار بھائی تم ناراض مت ہو، میں نے 10 منٹ کام لیٹ شروع کیا ہے تو یہی ٹائم میں زیادہ لگا دوں گی، مگر تمہیں شکوہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اتنے میں مالک کی گاڑی آ کر رکی۔ وہ گاڑی سے اتر کر نیچے آیا اور بولا، سناؤ بھائی کیسا کام چل رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، ٹھیکیدار نے کہا، مالک صاحب بہت اچھا کام چل رہا ہے، انشاءاللہ یہ آرڈر بھی ہم وقت پر مکمل کر لیں گے۔ میں نے کہا، صاحب جی سارے مزدور بہت محنت سے کام کر رہے ہیں، لیکن اتنے بڑے آرڈر کو مکمل کرنے کے لیے کچھ وقت ملنا چاہیے۔ ہمارے پاس صرف 2 دن کا وقت ہے۔ میرا تو دل ہے کہ ہم آج رات بھی کام پر لگائیں۔ بھٹے کا مالک حیران و پریشان مجھے دیکھنے لگا اور بولا، نہیں 2 دن کا تو وقت نہیں ہے، ابھی تو پورا 1 ہفتہ پڑا ہے، ہمیں اگلے اتوار کو یہ آرڈر ان تک پہنچانا ہے۔ میں نے ایک نظر ٹھیکیدار پر ڈالی۔ ٹھیکیدار بہت نروس نظر آ رہا تھا۔ میں نے فوراً کہا، صاحب جی ٹھیکیدار صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ کام 2 دن میں مکمل کر کے دینا ہے۔ بھٹے کے مالک نے ٹھیکیدار کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولا، مالک صاحب میں تو بس یہ چاہ رہا تھا کہ ہم وقت سے پہلے ڈیلیوری کر دیں تاکہ مارکیٹ میں ہمارا اچھا امیج بنا رہے۔ مالک نے کہا، سوچ تو تمہاری بہت اچھی ہے افضل خان، لیکن مزدوروں کو اتنا کم وقت بھی نہ دو کہ وہ کام بھی نہ کر پائیں۔ ٹھیکیدار نے بڑے مؤدب انداز میں سر جھکا کر کہا، جی جی بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اس کے بعد مالک نے ہمیں اچھا کام کرنے کی تلقین کی اور ٹھیکیدار کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ اب مجھے اس انجان عورت کی باتوں میں کچھ سچائی نظر آ رہی تھی۔ مجھے یہ تو علم نہیں تھا کہ اسے یہ باتیں کہاں سے پتہ چلیں، لیکن مجھے یہ ضرور اندازہ ہو رہا تھا کہ مجھے اس کی باتوں پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور ٹھیکیدار کے بارے میں پتہ لگانا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی بہانے مجھے کام سے نکلوا دے اور اس وقت میرے بس میں کچھ نہ ہو۔ پورا دن میں اپنے کام کے ساتھ یہی سوچتی رہی کہ کیا کروں۔ آج مغرب کے بعد کام ختم کر کے میں واپس گھر جانے لگی تو راستے میں مجھے وہی عورت مل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں نے کہا، تم راستے میں ہی کیوں کھڑی رہتی ہو؟ وہ بولی، دراصل میں تمہیں ایک ضروری بات بتانے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے کہا، بولو۔ اس نے کہا، تم ایسا کرو کہ ابھی تم بھٹے کے مالک کی کوٹھی پر جاؤ، دیکھنا تمہیں وہاں سے ٹھیکیدار کے خلاف ثبوت مل جائے گا۔ میں نے کہا، لیکن گھر پر میرے بچے اکیلے ہیں۔ وہ بولی، میں تمہارے گھر چلی جاتی ہوں، تمہارے آنے تک میں بچوں کا خیال رکھ لوں گی، لیکن تمہارا جانا بہت ضروری ہے۔ میں چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں، لیکن تم صرف میرا اتنا کام کر دو کہ میرے بچوں کو بتا دو کہ میں جلدی آ جاؤں گی، وہ پریشان نہ ہو۔ وہ بولی، ٹھیک ہے تم فکر مت کرو۔ مالک کی کوٹھی بھٹے کے قریب ہی تھی۔ کوٹھی کے باہر اندھیرا تھا۔ جیسے ہی میں کوٹھی کے قریب پہنچی مجھے ٹھیکیدار کی آواز سنائی دی۔ وہ اندھیرے میں کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ میں چھپ کر اس کی باتیں سننے لگی۔ ٹھیکیدار اس آدمی سے کہہ رہا تھا، اس آرڈر سے میں 10 لاکھ روپے بڑی آسانی کے ساتھ کما سکتا ہوں۔ شرط صرف یہ ہے کہ جس کمپنی کو ہم نے یہ آرڈر سپلائی کرنا ہے، مالک صاحب کی ملاقات کمپنی کے مالک سے کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کام تم کرو گے تاکہ سارے معاملات کی ڈیلنگ میں خود کر سکوں۔ اس ڈیل کے اصل کاغذات میرے کمرے میں پڑے ہیں، جبکہ یہ جعلی کاغذات میں نے بنوا لیے ہیں۔ یہ فائل ابھی میں مالک صاحب کے حوالے کر دوں گا۔ تم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ تمہارے مالک کی مالک صاحب سے ملاقات نہ ہو سکے، باقی مالک صاحب کو میں خود سنبھال لوں گا، وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ دوسرا آدمی بولا، کام ہونے کے ساتھ ہی آپ نے مجھے پیسے ادا کرنے ہوں گے۔ ٹھیکیدار نے کہا، تمہیں تمہارے 2 لاکھ روپے وقت پر مل جائیں گے، اس کی تم بالکل فکر نہ کرو۔ اب تم یہاں سے جاؤ، کہیں تمہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ میں اندھیرے میں کوٹھی کی دیوار کے ساتھ کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ یہ شخص کتنا خبیث تھا، یہ تو مالک کو بھی دھوکہ دے رہا تھا۔ مجھ جیسے مزدور تو کسی گنتی میں ہی نہیں آتے، تبھی تو یہ مالک کے قریب کسی کو ہونے نہیں دیتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی اور اس کی جگہ نہ لے لے، اور مالک کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ٹھیکیدار اعتماد کے چھری سے اس کا ہی گلا کاٹ رہا ہے۔ وہ آدمی چلا گیا اور ٹھیکیدار بنگلے کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے ہمت کی اور میں بھی بنگلے کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر مالک صاحب صوفے پر بیٹھے تھے۔
اور ٹھیکیدار قریب کھڑا تھا، کسی فائل پر ان سے دستخط لے رہا تھا۔ مالک صاحب کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بولے، شکیلہ تم اس وقت، سب خیریت ہے؟ میں نے کہا، جی صاحب خیریت ہے، دراصل میں بیگم صاحبہ سے ملنا چاہتی ہوں، میرا دل کر رہا تھا۔ مالک صاحب نے مسکرا کر کہا، اوہ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن بیگم صاحبہ اپنے گھر گئی ہوئی ہیں، 2 دن تک آ جائیں گی، 2 دن بعد آؤ گی تو وہ تمہیں مل جائیں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے صاحب جی، میں چلتی ہوں۔ پھر میں انہیں سلام کر کے نکل آئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ٹھیکیدار منہ بنا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں گھر پہنچی تو بچے میرا انتظار کر رہے تھے۔ چھوٹی بیٹی سب سے زیادہ پریشان تھی۔ اجنبی عورت نے چھوٹی بیٹی کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ میں نے بیٹی کو گود میں لیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ مسکرائی اور بنا کچھ کہے واپس جانے لگی تو میں نے کہا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم میری ہمدرد ہو، لیکن مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم کون ہو اور یہ باتیں تمہیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، میں کل آؤں گی، ابھی مجھے بھی دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اگلے دن صبح سویرے میں فجر کی نماز پڑھ کر بچوں کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ اچانک وہی عورت دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ میں اچانک اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کہا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی، ٹھیکیدار آج بھٹے کے مالک کو تمہارے خلاف ایک ثبوت دینے والا ہے تاکہ مالک تمہیں یہاں سے نکال دے۔ یہ سن کر میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بولی، میرے ساتھ اندر آؤ۔ میں اس کے ساتھ اندر آئی۔ بچے چارپائیوں پر سو رہے تھے۔ میرے پاس تو چند برتن اور ایک بکسہ ہی تھا جس میں میرے اور میرے بچوں کے کپڑے اور چند ضرورت کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ اجنبی عورت نے بکسہ کھولا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بکسے کے اندر ٹیبلٹ پڑا ہوا تھا۔ یہ تو مالک صاحب کا ٹیبلٹ تھا جو وہ کام کے دوران اپنے حساب کتاب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لیکن یہ میرے گھر میں کیسے آیا؟ میرے چہرے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ بولی، تم ایک کام کرو، آج مالک صاحب نے کام کے وقت اسے ڈھونڈنا ہے، لیکن یہ اسے نہیں ملے گا۔ پھر ٹھیکیدار تم پر الزام لگائے گا اور مالک صاحب کو یہ یہاں نہیں ملے گا تو تم نے یہ کہنا ہے کہ تم نے ٹھیکیدار کے ہاتھ میں یہ کل دیکھا تھا، وہ اس پر کام کر رہا تھا۔ اس طرح تمہارا مالک ٹھیکیدار کے کمرے میں جائے گا۔ میں یہ ٹھیکیدار کے تکیے کے نیچے رکھ دیتی ہوں۔ میں نے کہا، لیکن یہ میرے گھر میں کیسے آیا؟ وہ بولی، صبح تمہارے بچے اسکول جاتے ہیں، چھوٹی بیٹی پڑوس کی بزرگ سنبھالتی ہے، تم تو ہوتی نہیں ہو گھر پر، تو یہ کام کون سا مشکل ہے؟ یہ کہہ کر وہ چل پڑی۔ دروازے کے پاس میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور بولی، تم کون ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں نے بچوں کے لیے ناشتہ بنایا۔ دونوں بچے اسکول چلے گئے۔ چھوٹی بیٹی کو نہلا دھلا کر میں نے اسے صاف ستھرے کپڑے پہنائے ہی تھے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر مالک صاحب، ٹھیکیدار اور ایک اور شخص کھڑا تھا۔ انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اجازت دے دی۔ ٹھیکیدار بولا، دیکھ شکیلہ، ہم تمہاری بہت عزت کرتے ہیں، لیکن بس ایک تسلی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اگر تم اجازت دو تو۔ میں نے کہا، کیسی تسلی؟ ٹھیکیدار بولا، کل مالک صاحب کا ضروری ٹیبلٹ گم ہو گیا ہے۔ وہ وہیں بیٹھ کر کام کر رہے تھے جس جگہ تم کام کر رہی تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے وہ تمہارے پاس ہو۔ یہ سنتے ہی میرے تو ہوش اڑ گئے۔ اجنبی عورت کی ایک ایک بات سچ ہو رہی تھی۔ میں چلائی، ٹھیکیدار صاحب، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھ پر چوری کا الزام لگاؤ؟ ٹھیکیدار بولا، نہیں، میں الزام نہیں لگا رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ غلطی بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، مالک کی چیز چل کر تو میرے ساتھ نہیں آ جائے گی جب تک کہ میں خود نہ لے آؤں۔ مالک صاحب بالکل خاموش کھڑا تھا۔ شاید وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ٹھیکیدار مجھ پر جو الزام لگا رہا ہے وہ سچ ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا، میں نے خود اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مالک صاحب کے جانے کے بعد اس پر تم کام کر رہے تھے۔ ٹھیکیدار نے جو ہی یہ سنا گڑبڑا گیا اور بولا، ارے دیکھیں مالک صاحب، یہ تو کھڑی کھڑی مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ اس نے فوراً ساتھ آئے شخص کو کہا، چلو شکیلہ کے گھر کی تلاشی لو، کھڑے کیوں ہو؟ میں نے کہا، مالک صاحب، آپ نے میری کتنی مدد کی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتی ہوں؟ اتنے میں وہ شخص باہر آیا اور بولا، ٹھیکیدار صاحب،
अंदर तो कुछ भी नहीं है। ठेकेदार चेहरे पर लगी नजर की ऐनक को ठीक करते हुए बोला, तुमने ठीक से नहीं देखा है। ये कहकर ठेकेदार खुद कमरे में गया। मैंने कहा, लगता है ठेकेदार साहब जबरदस्ती वो मेरे घर से बरामद करना चाहते हैं। ठेकेदार सीधा बक्से की तरफ गया। उसने बक्से से हर चीज निकालकर चारपाई पर रख दी। उसका बक्से की इस तरह तलाशी लेने के अंदाज ने अजनबी औरत की कही एक एक बात पर सच की मोहर लगा दी थी। वो तलाशी लेकर फारिग हुआ तो मालिक साहब ने कहा, अफजल खान, तुम्हारी तसल्ली हो गई है तो चलें। वो शर्मिंदा नजर आ रहा था। बोला, जी चलें। वो लोग जाने लगे। मैंने पीछे से कहा, लेकिन मालिक साहब, मेरी तसल्ली नहीं हुई है। मालिक साहब ने मुड़कर मुझे देखा। मैंने कहा, मैं भी ठेकेदार साहब के कमरे की तलाशी लेना चाहती हूँ। ये सुनते ही ठेकेदार चिढ़ गया और बोला, तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी तसल्ली चाहती हूँ, जैसे तुमने अपनी तसल्ली की है। मेरी बात सुनकर मालिक साहब मामले की संजीदगी को समझ गए और बोले, ठीक है, हमारे साथ आओ। ठेकेदार बोला, लेकिन मालिक साहब ने उसे इशारे से खामोश रहने के लिए कहा और वो चुप हो गया। बाहर मालिक साहब की गाड़ी खड़ी थी। मालिक साहब और ठेकेदार आगे बैठ गए। मैं बेटी को लेकर पीछे बैठ गई। बंगले के अंदर ही मेहमान खाने के साथ मुझसे एक खूबसूरत कमरा ठेकेदार को रहने के लिए दिया गया था। हम सब कमरे में दाखिल हुए। मैंने कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। सबसे आखिर में मैंने जूं ही बिस्तर पर रखे तकिए को उठाया, तकिए के नीचे टैबलेट पड़ा हुआ था। ये देखते ही ठेकेदार के चेहरे का रंग उड़ गया। वो चिल्लाने लगा, नहीं मालिक साहब, ये मैं लेकर नहीं आया। ये औरत बहुत मक्कार है, इसने ही ये यहाँ रखा होगा, मुझे यकीन है। आखिर मालिक साहब बोले, खामोश हो जाओ अफजल खान, बस कर दो। मैं ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मुझसे वहां आकर मिलो। ये कहकर मालिक साहब ने मुझे कहा, शकीला, तुम घर चली जाओगी या ड्राइवर तुम्हें छोड़ आए? मैंने कहा, बहुत शुक्रिया साहब जी, मैं खुद चली जाऊंगी। मालिक साहब अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ा। मैं कमरे से निकली। ठेकेदार मेरे करीब आया और बोला, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, समझ गई? दुश्मनी अगर खुलकर करनी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने कहा, तो तुम भी खुलकर करो ना, क्या बुज़दिलों की तरह मेरे घर चीज़ें रखकर मुझे चोर साबित करना चाहते हो? ठेकेदार को मुझसे इस जवाब की तवक्को ना थी। वो बिल्कुल खामोश हो गया। मैं घर चली आई। मैं घर पहुंची ही थी कि अजनबी औरत भी आ गई। मैंने बेटी को फीडर दिया। वो दूध पीने लगी। मैंने कहा, पहले ये बताओ तुम कौन हो? वो मुझे सहन में ले आई और बोली, मैं जिनजादी हूँ। ये सुनते ही मेरे औसान खता हो गए। मुझ पर एक कपकपी सितारी हो गई। वो बोली, डरो नहीं, तुमने मेरे बच्चे का ख्याल रखा। इसी बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया। फिर मैंने तुम्हारे हालात देखे तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैंने कहा, क्या वाकई तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी? वो बोली, अगर मैंने ऐसा करना होता तो मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रही होती? ये सुनकर मैं कुछ मुतमईन हुई। मैंने कहा, अंदर आ जाओ। वो मेरे साथ अंदर आ गई। मैंने कहा, बैठो। वो नीचे बैठ गई। मैंने कहा, ऊपर चारपाई पर बैठो। वो बोली, नहीं, मुझे नीचे बैठना पसंद है। वो जमीन पर बैठ गई। मैंने उसे ठेकेदार की धमकी के बारे में बताया तो वो हंसती और बोली, जिस काम को तुम लोग मुकम्मल कर रहे हो उस काम का ठेकेदार बहुत मुनाफा ले रहा है, लेकिन नकली कागजात बनवाकर वो आधे पैसे तुम्हारे मालिक को देगा और आधे खुद खा जाएगा। तुम सिर्फ वही फाइल ठेकेदार को दे दो और कंपनी के मालिक से अपने मालिक की बात करा दो, तो ठेकेदार को यहाँ से फारिग कराने के लिए यही वजह काफी होगी। मैंने कहा, कहीं ठेकेदार दुश्मनी में मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। जिनजाती ने कहा, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगी। मैंने कहा, लेकिन वो फाइल मैं कैसे लूं? जिनजाती बोली, वो फाइल ठेकेदार के कमरे में ही है। एक काम करते हैं। मैंने कहा, वो क्या? वो बोली, आज रात 2 बजे मैं ठेकेदार को आवाज देकर कमरे से बाहर बुलाऊंगी। तुम अंदर जाकर वो फाइल निकाल लेना, तब तक मैं उसे बाहर ही रखूंगी। तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने कहा, इतनी रात को तो मुझे भी डर लगेगा। जिनजादी हंस पड़ी और बोली, मैं जो तुम्हारे साथ होंगी, फिर तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने ठेकेदार खड़ा था।
بولا، شکیلا بی بی، میں نہیں جانتا کہ تم نے یہ سب کیسے کیا، لیکن تم اپنا سامان باندھ لو، کل تم یہاں سے جا رہی ہو، سمجھ گئی؟ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلتا بنا۔ میں اندر آئی۔ جن ذاتی نے کہا، تمہارے پاس آج رات کا ہی وقت ہے۔ میں نے کہا، مجھے منظور ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، رات کے 2 بجنے والے تھے۔ میں بے چینی کے عالم میں صحن میں ٹہل رہی تھی کہ اسی وقت جن ذاتی حاضر ہوئی اور بولی، چلیں۔ میں نے کہا، اگر کسی نے مجھے آتے جاتے دیکھ لیا تو؟ یہ سن کر اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا اور مجھ پر پھونک دیا۔ پھر بولی، اب اگر تم باہر کھڑی ہو کر شور بھی مچاؤ گی تب بھی تم کسی کو نظر نہیں آؤ گی اور نہ ہی کوئی تمہاری آواز سن سکے گا۔ چاہو تو آزما لو۔ میں مسکرائی اور بولی، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ ہم ٹھیکیدار کے کمرے کے پاس پہنچے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، صرف کمرے کے باہر لگا 0 بلب چل رہا تھا۔ جن زادی کے کہنے کے مطابق میں اندھیرے میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی اور کمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک جن زادی ایک بہت خوبصورت لباس میں نظر آنے لگی۔ اس نے بھاری زیورات پہن رکھے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنی انگلی سے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو دروازہ کھل گیا۔ اس نے ٹھیکیدار کو آواز دی، افضل خان، باہر آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ٹھیکیدار باہر آ گیا۔ جن زادی اسے لے کر چل پڑی۔ جن زادی آگے تھی اور ٹھیکیدار اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جو ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئے میں تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ جن زادی نے بتایا تھا کہ اس نے الماری میں بریف کیس کے اندر وہ فائل رکھی ہوئی ہے۔ اردو تو میں پڑھ ہی لیتی تھی۔ میں نے بریف کیس کھول کر وہ فائل نکالی۔ اس کے اوپر مالک صاحب کا اور اس بھٹے کا نام اردو میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے بریف کیس الماری میں رکھا، الماری بند کی اور کمرے سے نکلی۔ میں تیز تیز چلتی اپنے گھر پہنچی تو سکھ کا سانس لیا۔ اتنے میں جن زادی بھی حاضر ہو گئی اور بولی، کام ہو گیا؟ میں نے کہا، ہاں، فائل لے آئی ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیکیدار کہاں ہے؟ وہ ہنس پڑی اور بولی، وہ جھاڑیوں میں سو رہا ہے۔ جن زادی بولی، تم نے صبح سویرے یہ کام کرنا ہے، اس سے پہلے کہ ٹھیکیدار تمہیں پھنسا دے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ میں بچوں کو اسکول بھیج کر صبح سویرے چھوٹی کو گود میں لیے مالک صاحب کے بنگلے پر پہنچ گئی۔ مالک صاحب نے کہا، کیا بات ہے شکیلا، تم اتنی صبح؟ مالک صاحب اپنی بیوی اور 2 خوبصورت بچوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ میری خاموشی دیکھ کر وہ میرے ساتھ ڈرائنگ روم میں چلے آئے اور بولے، اب بتاؤ۔ میں نے کہا، کل ٹھیکیدار صاحب میرے گھر آئے تھے اور مجھے دھمکی دی تھی کہ آج وہ مجھے یہاں سے نکلوا کر رہیں گے۔ مالک صاحب نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولے، کیا افضل خان نے ایسا کہا؟ میں نے کہا، جی، مجھے نہیں معلوم وہ میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں، لیکن وہ آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ سن کر مالک صاحب بولے، شکیلا، تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں اپنے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت دینا پڑے گا۔ میں نے فائل ملک صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب جی، میں ثبوت لائی ہوں۔ جو آرڈر ہم مکمل کر رہے ہیں اس کی قیمت آپ کو کیا بتائی گئی ہے اور اس فائل پر کیا لکھی ہے؟ میں تو صرف پرائمری ہوں، آپ خود پڑھ لیں۔ پھر میں نے ٹھیکیدار اور اس آدمی کی ساری باتیں ملک صاحب کو بتا دی جو میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ ملک صاحب نے اس فائل کو بغور دیکھا اور ان کو دی جانے والی فائل کے ساتھ اس فائل کا موازنہ بھی کیا۔ پھر وہ بولے، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور اس بات سے بے فکر ہو جاؤ کہ کوئی تمہیں یہاں سے نکلوا دے گا۔ میں شکریہ کہہ کر گھر واپس آ گئی۔ میں نے بیٹی پڑوس کے بزرگ کے حوالے کیا اور خود بھٹے پر مزدوری کے لیے پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ٹھیکیدار بھی وہاں پہنچ گیا اور بولا، شکیلا بی بی، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں رہی، تم جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے بہتر ملازم مل گیا ہے۔ اسی اثنا میں مالک صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ مالک صاحب گاڑی سے نیچے اترے اور بولے، کیا بات ہے افضل خان، تم مزدوروں کو کیوں کام نہیں کرنے دے رہے ہو؟ ٹھیکیدار نے اپنے ساتھ کھڑے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا اور بولا، مالک صاحب، یہ آدمی بہت ہنرمند ہے، اس کے پاس اینٹیں بنانے کا کئی سالہ تجربہ بھی ہے۔ شکیلا بی بی کے آنے سے پہلے ہم مزدور کے لیے پریشان تھے، اب یہ آ گیا ہے تو شکیلا بی بی کی ہمیں ضرورت نہیں رہی۔ ملک صاحب نے کہا، لیکن مجھے تمہارے لائے ہوئے آدمی کی ضرورت نہیں ہے، شکیلا کہیں نہیں جائے گی۔ ٹھیکیدار کو ملک صاحب کی اس بات کی توقع نہ تھی۔ ٹھیکیدار کو مالک صاحب کی اس بات کی توقع نہ تھی۔ وہ ہکا بکا خاموش کھڑا تھا۔
ملک صاحب نے کہا، شکیلا تم کام ختم کر کے اپنے سامان اور بچوں کے ساتھ بنگلے میں آ جاؤ۔ آج سے تم بنگلے میں رہو گی اور مالکن کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹاؤ گی۔ میرے دل میں تو خوشی سے لڈو پھوٹ پڑے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ مالک صاحب نے کہا، افضل خان تم میرے آفس آؤ اور اپنا حساب کتاب دیکھ لو، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی ٹھیکیدار کے منہ سے نکلا، کیا مالک صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک صاحب گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ ٹھیکیدار کو اپنی پڑ گئی، وہ بھی اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ میرے ثبوت کے بعد جب مالک صاحب نے مزید تفتیش کی تو ایک نہیں کئی آرڈرز میں ٹھیکیدار نے اچھا خاصا غبن کیا ہوا تھا۔ مجھے مالک صاحب کی بیگم نے اپنے پاس بنگلے میں ہی رکھ لیا۔ میں بنگلے کے کام کاج کرتی اور ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی۔ آج میرا بیٹا 25 سال کا ہو گیا ہے۔ مالک صاحب کا کاروبار بھی بہت پھیل گیا ہے۔ میرا بیٹا مالک صاحب کے پاس ان کے مینیجر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ مالک صاحب نے میرے بچوں کی تعلیم کا خرچ اٹھایا اور آج میرا بیٹا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے۔ بڑی بیٹی کی میں نے شادی بھی کر دی ہے، گھر بھی اب اپنا ہے۔ اب میں عزت سے اپنے گھر میں رہتی ہوں اور بیٹا کما کر لاتا ہے۔ جن زادی کو اللہ نے میرے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا اور اس دن کے بعد وہ دوبارہ نہیں آئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔